اس وقت ہم موجود ہیں سرزمین سندھ کے شہر حیدرآباد کے ایک نواحی گاؤں اگا مانو گوٹھ میں، جس کا پرانا نام اگم گوٹھ تھا۔ صدیوں پہلے لوہانا قبیلے کا راجہ اگم اس علاقے کا حاکم تھا۔ آج اس علاقے میں فقط ریت کے ٹیلے دکھائی دیتے، لیکن راجہ اگم کے زمانے میں اس علاقے میں لگنے والے بازار کا شمار سندھ کی بڑی تجارتی منڈیوں میں ہوتا تھا۔ ہمارا یہاں آنے کا مقصد آپ کو اس روزے کی زیارت کروانا ہے جو منسوب کیا جاتا ہے بی بی ختیجہ بنت موسیٰ کاظم سے۔ روایات کے مطابق امام موسیٰ کاظم کی 37 اولادیں تھیں، جن میں 18 بیٹیاں اور 19 بیٹے شامل ہیں، اور ان 37 کے نام بھی مشہد کے کتاب خانے میں موجود ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کی تمام اولاد کے مدفن کے متعلق تاریخ میں روایات موجود ہیں، سوائے بی بی ختیجہ بنت موسیٰ کاظم۔ سن 2011 میں کچھ ایسی تحقیقات سامنے آئیں جن سے یہ ظاہر ہوا کہ بی بی ختیجہ بنت موسیٰ کاظم کا مدفن اگا مانو گوٹھ میں موجود ہے، جو کہ یہاں ماہم بی بی سرکار کے نام سے معروف ہے، اور اس دربار کو مدینے والی بیبیاں بھی کہا جاتا ہے۔ اس بی بی کے مدفن کے متعلق بھلے ہی کوئی واضح روایت ہمیں نہیں مل رہی، لیکن تاریخ میں یہ بات درج ہے کہ 165 ہجری میں مہدی دوانکی کے زمانے میں کچھ بیبیاں مدینہ سے ہجرت کر کے سرزمین سندھ کی طرف آئیں۔ یہ وہ مدفن ہے جہاں امام صادق کی پوتی، امام موسیٰ کاظم کی بیٹی اور امام رضا کی خواہر دفن ہیں۔ روایات کے مطابق بی بی معصومہ کم کو اپنی اس بہن سے بے پناہ محبت تھی۔ تاریخ میں یہ چیز بھی درج ہے کہ 170 ہجری میں مہدی دوانکی کے حکم پر ایک فوج سندھ کی جانب آئی، جس کو سندھ میں آئے کچھ باغیوں کو پکڑنے کا حکم دیا گیا، جس سے یہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس بی بی کا براہ راست تعلق امام موسیٰ کاظم سے ہی تھا، ورنہ سندھ کے علاقائی شیعوں کی گرفتاری سے مہدی کو کیا مطلب؟ اور پھر اس قبر پر لگے کتبے پر جو تاریخ درج ہے وہ اس حقیقت کو مزید واضح کر دیتی ہے کہ یہ بی بی ختیجہ بنت موسیٰ کاظم ہی ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ بی بی سرزمین سندھ پر آئیں، اس لیے ان کے نام اور مدفن دونوں کو ہی مشکوک قرار دے دیا گیا۔ لیکن یہی بی بی اگر عراق یا ایران میں ہوتی تو ان کی زیارت سے منسوب اعمال پر مشتمل کئی جلدی کتابیں چھپ چکی ہوتی۔ اس قبر کے ارد گرد جو باقی قبریں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ قبریں ہیں جو ان کنیزوں کی ہیں جو بی بی کے ساتھ مدینہ سے چل کر سندھ پہنچی۔ حرم کے صحن میں 4 مزید قبریں موجود ہیں۔ یہ ان محافظوں کی قبریں ہیں جو بی بی ختیجہ بنت موسیٰ کاظم کو بحفاظت مدینہ سے سندھ لے کر آئے۔ اس حرم کے باہر سامنے جو میدان آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ مہدی دوانکی کی اس فوج کا قبرستان ثابت ہوا کہ جو ان پاک بیبیوں کی گرفتاری کے لیے آئے۔ علاقائی لوگوں کی گواہی کے مطابق آج تک اس زمین نے ان لعینوں کے لاشوں کو قبول نہیں کیا، اور آج 1250 سال گزر جانے کے بعد بھی ان کی ہڈیاں زمین پر پڑی ہیں، اور یہ سب بی بی ماہم اور مدینہ سے آئی ان پاک بیبیوں کی کرامات کی بدولت ہے۔ حرم سے متصل ایک اور دربار ہے جسے مخدوم محمد اسماعیل کا دربار کہا جاتا ہے۔ علاقائی لوگوں کی گواہی کے مطابق مخدوم محمد اسماعیل ہی وہ شخص ہے جنہوں نے پہلی مرتبہ امام رضا علیہ السلام کی اس خواہر کے مدفن پر مزار تعمیر کروایا، اور یہی اس مزار کے پہلے مجاور قرار پائے۔